آج کل کے اس دور میں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ملازمت کرتا ہے، بزنس مین ہے، مزدور ہے یا پھر کسان ہے جو اپنی کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی مسائل، کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے، اور بعض کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی پریشانی یا کسی ٹینشن کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اکثر اوقات ہو جاتا ہے۔ میں بھی آج گھر سے کچھ اس انداز سے نکلا تھا کہ کچھ پریشانیاں اور کچھ مسائل تھے جن کا میں ذکر بار بار اپنے دماغ میں دہراتا جا رہا تھا۔ یہ میری تمام تر پریشانیاں اور میرے تمام تر مسائل کا حل اس وقت نکل جب میرا گزر اپنے قریبی ایک گاؤں سے ہوا۔ ٹائم تقریباً 7:50 کا تھا اور سارے لوگ ایک ہی کھیت میں سے چارہ کاٹ رہے تھے۔ پہلے تو میں اپنے مسائل میں گھرا، ان کو دیکھتا ہوا آگے چلا گیا، اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ ایک خوبصورت منظر ہے، کیوں نہ ہو میں اسے اپنے السلام علیکم، میں نجف علی، میں موجود ہوں آج اپنے گاؤں کے ایک کھیت میں۔ تو یہ جو کھیت ہے اور سامنے جو میں دکھا کے آیا ہوں، گدھا گاڑی، بیل گاڑی یا جتنے لوگ ہیں صرف ایک کھیت میں ہیں۔ مطلب یہ ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر اور ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے اسی پہ منحصر کرتا ہے کہ ایک کھیت ہے اور سارے لوگ مل کر اس میں گھاس کاٹ رہے ہیں۔ تو یہی ہماری ثقافت ہے، یہی ہمارا کلچر۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور اپنا موبائل اور سٹک لے کر اس کھیت میں چلا گیا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ دور دور سے لوگ آئے اس کھیت سے چارہ کاٹ رہے تھے۔ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ کھیت باجرے کا تھا جو پک کر تیار ہو چکا۔ کئی ایکڑ محیط اس فصل میں مالک موجود ہی نہیں تھا۔ ہر انسان اپنے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنے اس کھیت میں آیا ہوا تھا۔ اس کھیت میں آیا ہر انسان ایسے کام کر رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا کام ہو۔ اس کے اوپر بنا ہوا بیج یا سٹا جسے وہ کاٹ کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے تھے تاکہ بیج کا نقصان نہ ہو، اور یہی طرز عمل مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اس کام میں دونوں کو فائدہ تھا، ایک وہ جو گھاس کاٹنے آیا تھا وہ اپنے مویشیوں کے لیے گھر چارہ لے کر جائے گا، اور دوسرا فائدہ اس مالک کا ہے جو اس کھیت میں موجود بھی نہیں تھا لیکن اس کی فصل کٹ رہی تھی اور بغیر کسی نقصان کے کٹ رہی تھی۔ ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے جس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تھل کے واسیوں کا یہ کام دیکھ کر میں بہت خوش ہوا، جن میں دونوں افراد خوش تھے اور دونوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ہم اپنے سارے مسائل اسی طرح ختم کر سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں۔